عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ ہم سب کے پروردگار رب کائنات 15ویں پارے میں یہ حکم فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، حکم کر رہا ہے تمہارا رب، اللہ تعبدوا، کسی کی بندگی نہیں، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں، کسی کو سجدہ نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی قابل عبادت نہیں، بندگی صرف اللہ کی جو وحدہ لا شریک ہے۔ ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آیت کے آخر میں یہ فرما دیا کہ اف تک نہ کہا جائے۔ والدین میں ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے میں چلے جائیں تو اف تک نہ کہو، ان سے نرمی والا معاملہ رکھو۔ ہمارا مذہب اسلام سب سے عظیم تر مذہب ہے، جس میں بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، علماء کے، غریبوں کے، امیروں کے، فقیروں کے، پڑوسیوں کے، اپنوں کے، بیگانوں کے، کوئی بھی نام لے لیں، سب کے حقوق موجود ہیں، یہاں تک کہ فوت ہونے والوں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں سفر پر تھا اور میرے سفر پر ہونے کے وجہ سے پیچھے جو میری والدہ وفات پا گئیں، میں سفر میں ہونے کی وجہ سے تدفین میں، دعا میں شریک نہ ہو سکا، جنازے میں شریک نہ ہو سکا، میرے لیے کوئی ایسا حکم ہے جو میں اپنی فوت شدہ ماں کو فائدہ پہنچا سکوں؟ فرمایا ہاں، اپنی فوت شدہ والدہ کے لیے دعا کر، اصالِ ثواب کر، خیرات کر۔ تو اپنے زندوں کے علاوہ فوت شدگان کے لیے بھی ہمارے اسلام نے، مذہب نے حقوق رکھے ہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندوں میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ یہاں قرآن نے بھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی بندگی کے بعد دوسرا جو ضروری حکم ہے وہ والدین کا احسان، والدین کے ساتھ احسان، والدین کی فرما برداری۔ اب یہاں یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی بندگی کے بعد دوسرا ضروری کام، ضروری حکم ماں باپ کی فرما برداری ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد والدین کو مجبور، بے کس، بیمار چھوڑ کر پیر خانے میں موجود ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکم دوسرا والدین کا ہے اللہ کی عبادت کے بعد۔ آپ بہت سے لوگ دیکھیں گے والدین مجبور ہیں، مشکل میں ہیں، بیمار ہیں، وہ تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں، والدین مسئلہ مشکل میں ہے، وہ باہر دوسری جگہ پہ بزنس کر رہے ہیں۔ تو بھائی والدین کو مالی مدد کے ساتھ اخلاقی اور فزیکلی مدد کی بھی حکم ہے کہ آپ اپنے والدین کے پاس بذات خود بھی وقت دیں۔ جو والدین بچے کے پاس ہونے کا احساس رکھتا ہے، جو مٹھاس محسوس ہوتی ہے، وہ مالی مدد کی یا دیگر اخلاقیات کے ساتھ نہیں حاصل ہوتی، جو پاس بچے کے بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو والدین جن کے زندہ ہیں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یہاں تک کہ آپ نے حدیث مبارکہ میں سن رکھا ہے، محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ یہ تو آپ نے اکثر حدیث سنی۔ تو یہاں اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا والدین کو مالی سپورٹ، میڈیسن، اخلاقی دیگر جو سپورٹ آپ نے کرنی ہے، اس کے ساتھ اہم سپورٹ یہ بھی ہے کہ بذات خود اپنے والدین کے پاس ضرور ٹائم ہو، ان کے پاس ضرور بیٹھیں، ان کے ساتھ یہ ان کی دلجوئی ہوگی اور آپ کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ اب زندوں میں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ حقوق ہیں کہ بوڑھے والدین کو ادویات، ان کی حفاظت، ان کا تحفظ، ان کی محبت، سب چیزیں،
لیکن فوت شدہ والدین کے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق رکھے ہیں، بلکہ سب کے۔ ہمیں دعاؤں میں نہیں سکھایا کہ اپنے فوت شدہ کے لیے دعا کرو، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمومنین، سارے مومنین کو بخش دے۔ دعا تو کرنی ہی ہے، لیکن 4 باتیں میں یہاں عرض کر دوں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ ایک بات، فوت شدگان کا جو حق ہے والدین کا اولاد پر، ایک یہ حق ہے کہ اس کے والدین جن سے تعلق رکھتے تھے، والد ہے تو والد کے دوست رشتے، والدہ ہیں تو والدہ کے دوست سہیلیاں رشتے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، اس کی روح کو تسکین ملے گی۔ اب باپ کے ساتھی، باپ کے بھائی، باپ کے وہ عزیز رشتے، یا باپ جس عالم سے ملتے تھے جس سے وہ وہاں ان سے گائے ملے، خیر وہ بہت روح خوش ہو۔ ایک تو یہ کہ اس کے تعلق جو ہیں والدین کے، ان کو قائم رکھیں۔ دوسرا اہم جو بات ہوگی وہ یہ کہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کرتا رہے، خاص کر جب نمازی بن جائے گا تو ہر نماز میں 21 مرتبہ یومیہ والدین کی بخشش کی دعا ہے۔ مال دیا ہے تو مسجد کا بل ادا کر کے، غریبوں کو دے کے، ضروریات اللہ کی راہ میں دے کے ماں باپ کو سکون پہنچائے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا جو والدین کے لیے صدقہ کیا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے، خیرات دی جاتی ہے، فرمایا اسے پہنچتی ہے، اور وہ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ ایک مثال دیتے ہوئے کہا جیسے بہتے ہوئے کو کوئی سہارا مل جائے، اس طرح تمہاری دعاؤں سے ان کو سہارا ملتا ہے۔ تیسری بات، جو ان کے جو لین دین معاملات ہیں ان کو ضرور کلیئر کریں، ان کا کوئی قرض دینا ہے، کسی کو لینا دینا ہے، وہ کلیئر کریں، کیونکہ قرضی جو دینے کا معاملہ ہے وہ معافی نہیں۔ چوتھی بات جو ہے، جو انہوں نے وصیتیں کر رکھی ہیں، جو آپ کو کہہ رکھا ہے، اس کو پورا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ والدین کی بھی خدمت کی توفیق دے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے وہ اپنے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اور یہ 4 باتیں جو میں نے حدیث کی روشنی بیان کی ہیں، فوت شدہ کا والدین کے، ان کے پر بھی عمل کی توفیق دے، اور حافظ یوسف صاحب کی والدہ کے درجات بلند فرمائے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والی عورت تھی، اللہ ان کے درجات قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔